السلام علیکم۔ کتابوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ قمر اجنالوی کے ناول مقدس مورتی کی قسط نمبر 18 آپ کے پیش خدمت ہے۔ بدری ساکھا نے ساؤگاری کا سفر اس امید پر کیا تھا کہ لہٰذا کی بت خانقاہ کی امانت حاصل کر سکے گا، لیکن یہاں حالات کچھ اور ہی تھے۔ ساؤ خاندان خود 300 سال سے نسل در نسل گمشدہ مورتی کی تلاش کر رہا تھا، اور اناد پنڈو والی مورتی سے مایوس ہو کر اب آنند بھکشو والی مورتی کی کھوج میں تھا۔ بدری ساکھا کو بڑی مایوسی ہوئی۔ وہ واپسی کی تیاری کرنے لگا۔ منگل ساؤ نے اسے ایک عجیب و غریب پیشکش کی۔ بولا، گوچی ساؤ نے جس مورتی کو گم کر دیا تھا وہ تو اب شاید سمندر کے پیٹ میں اتر گئی ہے، ہاتھ نہیں آ سکتی، مگر پٹنہ کی کھدائی سے برآمد ہونے والی مورتی ضرور ہندوستان میں کہیں محفوظ ہے۔ اگر آپ اس کا کھوج لگا سکیں تو میں باٹی پارا کی آدھی جاگیر آپ کے نام لکھ دوں گا۔ بدری ساکھا کو دولت اور جاگیر سے دلچسپی نہیں تھی، مگر منگل ساؤ کی پیشکش نے اس کے من میں مورتی کھوجنے کی ایک طرف پیدا کر دی۔ وہ آنند بھکشو والی مورتی کو بدھ کی تاریخی امانت سمجھتا تھا۔ اس نے اس مورتی کو انگریزوں کے قبضے سے نکالنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ منگل ساؤ نے اس تلاش کے لیے تمام اخراجات کا بیڑا اٹھایا، اور جب وہ ساؤگاری سے رخصت ہوا تو ایک بھاری رقم اسے پیش کی۔ بدری ساکھا آسام اور بنگال میں گھومنے اور آنند بھکشو والی مورتی کا کھوج لگانے لگا۔ وہ یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ 1848 میں لارڈ ڈلہوزی نے بدھ کی مورتی شمالی ہندوستان کے کس شہر میں بھیجی۔ اس مقصد کے لیے اس نے پٹنہ، کلکتہ اور ڈھاکہ کا دورہ کیا۔ اسی دوران ایک دن ڈھاکہ میں بدری ساکھا سے میری ملاقات ہوئی، اور بھگوان کی مورتی کے ساتھ ساتھ مجھے ساؤ خاندان کے حالات کا پتہ چلا۔ مجھے بدھ آثار و تاریخ سے ہمیشہ دلچسپی رہی ہے، مگر یہاں تو معاملہ بدھ کی ایک ایسی مورتی کی تلاش کا تھا جس میں ان کی راکھ محفوظ تھی، اور جسے بدھ عالم، گیانی اور بھکشو برسوں سے ڈھونڈ رہے تھے۔ میں نے بدری ساکھا سے وعدہ کیا کہ مقدس مورتی کے بارے میں ضرور تحقیق کروں گا، مگر یہ بات رہ رہ کر میرے من میں کھٹک رہی تھی کہ گوچی ساؤ مر چکا، مورتی ایک حادثے میں ضائع ہو گئی جس میں اس کا کوئی دوش نہیں، پھر بھی اس نے ساؤگاری کو نسل در نسل آباد رکھنے اور گمشدہ مورتی کو ڈھونڈ کر واپس لانے پر اتنا اصرار کیوں کیا؟ میرے نزدیک گوچی ساؤ کی اس آخری خواہش، جسے پورا کرنے کے لیے ساؤ خاندان آج بھی بھاگ دوڑ کر رہا ہے، اس خواہش میں ایسا کوئی بھید ضرور پوشیدہ ہے جسے ظاہر نہیں کیا جاتا۔ یہاں مقدس مورتی کا تیسرا باب ختم ہوا۔ میں سوچنے لگا، چاچا چکروتی کا شبہ غلط نہ تھا کہ ساؤ خاندان کے ساتھ کوئی گہرا راز وابستہ ہے۔ خود سروپ ساؤ جی نے مورتی کا ذکر کرتے ہوئے بتایا تھا کہ اگر میں اس راز کا انکشاف کر دوں تو پوری دنیا میں بھونچال آ جائے گا۔ آخر وہ بھید، وہ راز سربستہ کیا ہے؟ شاید چاچا نے اس راز کا کھوج لگا بھی لیا ہو۔ اسی کو جاننے کے لیے میں مسودے کے ورق الٹ رہا تھا کہ ماں کمرے میں داخل ہوئی۔ ارے، دن ڈوب گیا، تو ابھی تک یہیں بیٹھا ہے؟ مجھے احساس ہوا کہ دن کی روشنی کب کی ختم ہو گئی اور کمرے میں اندھیرا سا ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر مسودہ میرے ہاتھ سے لے لیا اور ٹرنک میں رکھ کر بولی، چل اٹھ، باقی کل پڑھ لینا۔ مقدس مورتی کا مسودہ انتہائی سنسنی خیز مرحلے میں داخل ہو چکا تھا۔ میں چاچا کی تحقیق اور تفتیش جاننے کے لیے بے چین تھا، لیکن ماں کے حکم سے انکار نہ کر سکا، چپ چاپ اس کے ساتھ ہو لیا۔ وہ کہنے لگی، کیشب بیٹے، اب مجھے یہ معلوم کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں کہ تیرے چاچا پر کس نے حملہ کیا تھا، اور انہوں نے منگل ساؤ کے بارے میں کیا کچھ لکھا ہے۔ کیوں ماں؟ بس مجھے کچھ نہیں جاننا رے، میں نے سندر متی کے متعلق اپنا وچار بدل دیا ہے۔ کیسا وچار؟ پھر بتاؤں گی۔ یہ کہہ کر اس نے آکاش کی طرف دیکھا جو ہولے ہولے شام کے ملگجے اندھیرے میں سیاہی مائل ہوتا جا رہا تھا۔ میں سوچنے لگا، نہ جانے اس نے سندر متی کے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے۔ چاچا نے مورتی کے بارے میں بڑی اہم معلومات فراہم کی تھیں۔ اب میں یہ معلوم کرنے میں دلچسپی رکھتا تھا کہ تبتی لاما بدری ساکھا سے ملنے کے بعد چاچا نے مورتی کہاں سے کھوجی اور کس طرح ڈھونڈی، نیز وہ یہ مورتی منگل ساؤ کو کیوں نہیں دینا چاہتے تھے۔ اگلی صبح فراغت پاتے ہی میں پھر ٹرنک میں پہنچا اور چاچا کا مسودہ نکال لیا۔ چاچا کی تحریر میں لکھا تھا، رنگا متی آ کر کئی دن تک سوچتا رہا اور غور کرتا رہا کہ آخر لارڈ ڈلہوزی نے بدھ کی مقدس مورتی کہاں بھیجی ہوگی۔ ان دنوں شمالی ہندوستان کے اہم شہروں لکھنؤ، دہلی، لاہور پر واجد علی شاہ، بہادر شاہ ظفر اور کنور دلیپ سنگھ کی حکومت تھی۔ لارڈ ڈلہوزی جیسا چالاک انگریز کوئی ایسی غلطی نہیں کر سکتا تھا جس سے مقامی حکمران فائدہ اٹھا کر بدھوں کو اپنے ساتھ ملا لیں۔ اس لیے لارڈ ڈلہوزی نے یہ مورتی ان شہروں میں نہیں بھیجی ہوگی، لیکن پھر اسے کہاں چھپایا؟
یقیناً وہ کوئی ایسی جگہ ہوگی یا ایسی ریاست ہوگی جس پر انگریز اعتماد کرتا ہوگا۔ میں جتنا سوچتا تھا ذہن کلکتہ کی طرف اشارہ کرتا تھا۔ یہ معمہ بھی مجھے حیران رکھتا تھا کہ منگل ساؤ آنند بھکشو والی مورتی کی تلاش میں کیوں ہے۔ گوچی ساؤ کی وصیت کے مطابق اسے تو صرف اس گمشدہ مورتی سے واسطہ ہونا چاہیے جو برہم پتر کی بھینٹ چڑھ گئی۔ گوچی ساؤ کی بھول کا پرائشچت اسی مورتی سے ہو سکتا تھا۔ پھر اس سے کوئی ایسی بھول ہوئی بھی نہ تھی۔ کشتی کا الٹ جانا، مورتی کا دریا میں گر جانا ایک حادثہ تھا۔ بھلا اسے پرائشچت کی اتنی چنتا کیوں تھی کہ اس کی اولاد سدا مورتی کی تلاش میں بھٹکتی رہے؟ دونوں مورتیوں میں ایک چیز سب سے اہم تھی، بت کی راکھ۔ یہی ان مورتیوں کے تقدس کی اصل وجہ بنی۔ عقیدت اور دھرم کے وشواس کی حد تک ایسی شے کی چاہت کرنا ایک سمجھ میں آنے والی بات ہے، مگر کسی خاندان کا 300 سال سے نسل در نسل اسے ڈھونڈتے پھرنا ضرور کوئی ایسا راز ہے جسے ساؤ خاندان نے اپنے سینے میں چھپا رکھا ہے۔ ہو سکتا ہے بت کی راکھ میں روگیوں اور بیماریوں کو اچھا کرنے کے علاوہ اور بھی کوئی تاثیر ہو جس کا بھید صرف ساؤ خاندان کے پاس ہو، مگر جب تک مورتی مل نہ جائے اس راز سے پردہ نہیں اٹھ سکتا۔ میرے ذہن میں یہ راز جاننے کا ایسا تجسس پیدا ہوا کہ میں نے فوراً بدھ آثار و تاریخ کی کتابیں اکٹھی کرنا شروع کر دیں اور چٹا گانگ سے ہوتا کلکتے پہنچ گیا۔ 1 مہینہ کلکتہ میں ہی بیت گیا۔ وہاں میں نے بہت سی پرانی اور نایاب کتابیں اکٹھی کیں۔ اسی دوران فورٹ ولیم میوزیم کے ایک مسلمان کلرک شہاب اللہ سے میل جول بڑھایا۔ اسے بتایا کہ بدھ کی پرانی مورتیوں پر کتاب لکھ رہا ہوں، اگر وہ میری مدد کرے تو میرے من کی مراد پوری ہو سکتی ہے۔ شہاب اللہ نے حامی بھری تو اسے آنند بھکشو والی مورتی کا قصہ سنایا جو 1815 کی کھدائی میں پٹنہ سے ملی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ اس مورتی کے بارے میں ضروری معلومات مل جائیں تو کتاب مکمل ہو جائے گی۔ میری درخواست پر وہ کچھ دن فورٹ ولیم کے عجائب گھر میں کھوج لگاتا رہا، مگر کچھ پتہ نہ چلا۔ میں مایوس ہو کر رنگا متی لوٹ آیا۔ اس نے وعدہ کیا تھا اگر کوئی کھوج مل گیا تو مجھے چٹھی لکھ دے گا۔ میں کئی مہینے بدھ تاریخوں اور بدھ شاستروں اور پرانی کتابوں میں کھویا رہا جن کی ریسرچ اسی کتاب کے پہلے اور دوسرے باب میں پیش کر چکا ہوں۔ شہاب اللہ کی کوئی چٹھی نہ آئی۔ دوسرے برس میں پھر کلکتے پہنچا۔ یہ جان کر بڑا دکھ ہوا شہاب اللہ کو فوت ہوئے تقریباً 3 مہینے ہو چکے۔ اس مرتبہ میں یہ پروگرام بنا کر آیا تھا کہ فورٹ ولیم میوزیم کا پرانا ریکارڈ ضرور دیکھوں گا۔ اس دفتر کے کئی چکر لگانے کے بعد پتہ چلا کہ ریکارڈ کیپر ایک مقامی عیسائی ہے۔ اس کا سارا کام اس کا اسسٹنٹ باسو بابو انجام دیتا ہے جو ٹالی گنج کی ایک چال میں رہتا ہے۔ اس کی 2 لڑکیاں جوان ہو چکیں اور 2 جوان ہو رہی تھیں جن کے بیاہ اور جہیز کی چنتا نے بیچارے کا جینا حرام کر دیا تھا۔ بڑی لڑکی چندرا کا لگن طے ہو چکا تھا، 2 مہینے کے اندر بارات آنے والی تھی۔ یہ ساری باتیں معلوم کرنے کے بعد میں ایک رات اچانک ٹالی گنج جا پہنچا اور باسو بابو سے ملا۔ وہ یہ جان کر بڑا حیران ہوا کہ میں پوربی بنگال کے شہر رنگا متی سے صرف اس سے ملنے آیا ہوں۔ میں نے بالکل کاروباری انداز میں بات کی۔ باسو بابو، 4 جوان لڑکیوں کے باپ کو جس بپتا اور پریشانی کا سامنا ہوتا ہے میں اسے سمجھتا ہوں۔ اگر آپ میرا ایک کام کر دیں تو میں آپ کی تھوڑی بہت سہایتا کر سکتا ہوں۔ باسو بابو کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی۔ کام بتائیے۔ میں نے کہا آپ کو بدھا کی ایک مورتی کی تلاش میں میری مدد کرنی ہوگی۔ یہ کہہ کر میں نے اسے اپنی زیر تصنیف کتاب کا مسودہ دکھایا اور بتایا اپنی کتاب میں اس مورتی کا فوٹو چھاپنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ عجائب گھر کا پرانا ریکارڈ دیکھ کر مورتی ڈھونڈ لیں اور اس کا فوٹو مجھے مہیا کر دیں تو آپ کو 100 روپیہ بھیٹ کروں گا، اور اگر آپ مورتی میرے ہاتھ بیچ دیں تو 500 روپے میں خرید لوں گا۔ دیکھیے 500 روپے میں چندرا بیٹی کا کچھ جہیز تیار ہو سکتا ہے۔ باسو بابو کو میوزیم سے صرف 40 روپے تنخواہ ملتی تھی۔ اس کے لیے 500 روپے ایک بہت بڑی رقم تھی۔ اس نے میری پیشکش منظور کر لی۔ میں نے اسے بتایا کہ 100 سال پہلے مورتی اسی میوزیم میں رکھی گئی تھی جسے بعد ازاں یہیں کہیں چھپا دیا گیا۔ دوسرے ہی دن میں اس کے ساتھ میوزیم کے ریکارڈ روم میں موجود تھا۔ باسو بابو نے فوراً ہی کام شروع کر دیا تھا۔ 4-5 دن کی کوششوں کے بعد ایک ایسا رجسٹر دستیاب ہوا جس میں قدیم کتبوں، مورتیوں اور شاہی نوادرات اور بدھ حکمرانوں کے بارے میں معلومات درج تھیں۔ اس رجسٹر میں پٹنہ کی کھدائی سے برآمد ہونے والی مورتی کا بھی مختصر سا ذکر تھا کہ یہ مورتی 1815 میں دیگر بدھ نوادرات کے ساتھ کمپنی سرکار کے حصے میں آئی تھی، بس اس کے سوا کسی واقعے کا ذکر نہ تھا۔ باسو بابو نے مجھے کہا میں نے جس طرح یہ رجسٹر ڈھونڈا ہے اسی طرح میں مورتی بھی ڈھونڈ لوں گا۔ میں نے کہا میں اس کے دام بڑھا دوں گا۔ اگر آپ کامیاب ہو جائیں تو مجھے رنگا متی کے پتے پر خبر کر دیں۔
یہ کہہ کر میں نے سونے کی ایک انگوٹھی اس کے ہاتھ پہ رکھ دی اور کہا، یہ انگوٹھی میری طرف سے چندرا بیٹی کو دے دیجیے گا۔ اس طرح باسو بابو کو مورتی کی تلاش کا کام سونپ کر میں واپس آ گیا۔ چٹاگانگ میں جہاز سے اترا تو بندرگاہ پر بدری ساکھا سے دوبارہ ملاقات ہوئی۔ میں نے اسے بتایا کہ مورتی پر ایک کتاب لکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی تلاش بھی کر رہا ہوں۔ اس نے مجھے آشیرواد دی اور کہا، تم مورتی ڈھونڈ لو تو منگل ساؤ تمہیں مالا مال کر دے گا۔ میں نے کہا، میں اسے منگل ساؤ کے لیے نہیں، اپنے لیے ڈھونڈ رہا ہوں۔ ہماری یہ ملاقات چند لمحوں کی تھی۔ میں نے یہ بھی نہ پوچھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے اور پرنام کر کے آگے بڑھ گیا۔ کوئی 1.5-2 مہینے کے بعد باسو بابو کی چٹھی ملی۔ لکھا تھا، فوراً کلکتے پہنچوں۔ یہ چٹھی باسو بابو کی کامیابی کی طرف اشارہ تھا۔ ان دنوں میں اپنی کتاب مقدس مورتی کی اشاعت کے سلسلے میں کلکتہ کے پبلشروں سے بھی خط و کتابت کر رہا تھا۔ کتاب کی تکمیل میں شاید کچھ دیر ہو جائے، کیونکہ میری کوشش یہی ہے کہ آنند بھکشو والی مورتی کے بارے میں اپنی تلاش کی آخری رپورٹ بھی اس میں درج کروں۔ پھر بھی پبلشروں سے بات چیت ضروری ہے، اسی لیے کتاب کے مسودے کو ادھورا چھوڑ کر کلکتہ جا رہا ہوں۔ باسو کی چٹھی مجھے کامیابی کا پیغام دے رہی ہے۔ الفاظ پر چاچا کا ادھورا مسودہ ختم ہو گیا، مگر دوسرے صفحے پر ان کی تحریر بڑے شکستہ انداز میں درج تھی۔ دراصل یہ تحریر انہوں نے کلکتہ سے واپسی پر زخمی حالت میں شاید بستر پر لیٹے لیٹے لکھی تھی۔ یہ ان کی آخری تحریر تھی، کیونکہ وہ ان زخموں سے جابر نہ ہو سکے۔ چاچا نے لکھا تھا، میں کلکتہ میں باسو بابو سے ملا۔ اس نے بتایا کہ وہ فورٹ ولیم میں ایک تہہ خانے کا سراغ لگا چکا ہے، جہاں بہت عرصے پہلے غیر ضروری اشیاء رکھی جاتی تھیں۔ کمپنی کا کچھ پرانا ریکارڈ بھی مل گیا ہے جس میں مورتی کے بارے میں معلومات تھیں، اور وہ اسے اس تہہ خانے سے نکال لایا ہے۔ مجھے اس کے الفاظ پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اندر گیا۔ جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں بدھ کی مورتی تھی۔ اس نے مورتی میری طرف بڑھائی۔ آپ دیکھ کر تسلی کر لیں، کیا یہ وہی مورتی ہے جسے آپ ڈھونڈ رہے تھے؟ میں نے پیتل کی مورتی کو دیکھا۔ اس پر کندہ پالی زبان کے الفاظ اور نام دیکھے۔ باسو بابو کو آفرین کہی۔ اس وقت میں اپنے آپ کو بڑا ہی بھاگوان سمجھ رہا تھا۔ باسو بابو نے ایک سنسنی خیز انکشاف کیا۔ بولا، آپ کو چٹھی لکھنے کے دوسرے دن ایک نامعلوم آدمی میرے پاس آیا اور کہنے لگا، میں 1000 روپیہ دینے کو تیار ہوں، مورتی مجھے دے دو۔ میں حیران تھا وہ کون ہے اور اسے کیوں کر معلوم ہوا کہ میں نے مورتی ڈھونڈ لی اور اسے 500 روپے میں بیچنے والا ہوں۔ میں نے اس کا اتا پتہ جاننے کی کوشش کی تو کہنے لگا، تمہیں اپنے سودے سے مطلب ہونا چاہیے، مورتی بیچتے ہو یا نہیں؟ میں نے اسے یہ کہہ کر ٹال دیا، میں کسی مورتی کے بارے میں نہیں جانتا۔ وہ جاتے جاتے کہہ گیا، اچھی طرح سوچ لو، 3 دن بعد دوبارہ آؤں گا۔ یہ کہہ کر باسو بابو نے مورتی میرے ہاتھ سے لے لی اور مجھے ایک نئی چنتا میں ڈال دیا۔ اس نے نامعلوم آدمی کا جو حلیہ بیان کیا، اس کے مطابق وہ آسام کا کوئی قبائلی تھا، مگر باسو بابو کا دوسرا انکشاف پہلے سے زیادہ حیران کن تھا۔ اس نے کہا، چکروتی بابو، میں آپ کو کسی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا، اس لیے میں بتا دوں کہ میں نے میوزیم کے تہہ خانے سے جو مورتی ڈھونڈی ہے وہ اصلی نہیں بلکہ نکلی ہے۔ پھر اس نے ایک پرانی دستاویز دکھائی۔ دستاویز کے مطابق یہ مورتی انگریزوں نے شاہ آوا کو بھیٹ کی۔ جب اسے پتہ چلا نکلی ہے تو اس نے واپس کر دی۔ انگریزوں نے اسے غیر ضروری شے کی طرح تہہ خانے میں پھینکوا دیا۔ یہ جان کر میرے دل کو دھچکا سا لگا۔ باسو بابو کہہ رہا تھا، چکروتی بابو، میں نے آپ سے کوئی بات نہیں چھپائی۔ اگر آپ اب بھی مورتی لینا چاہیں تو میری ضرورت کے مطابق کچھ دام بڑھا دیں۔ اصل مورتی کی تلاش کے سلسلے میں جو کوششیں ناکام ہو چکی تھیں، انہیں سامنے رکھتے ہوئے نکلی مورتی کا مل جانا بھی کسی مارکے سے کم نہ تھا۔ پھر باسو بابو کی محنت اور صاف گوئی کا خیال کر کے میں نے 1000 روپے کی رقم بھیٹ کی اور مورتی حاصل کر لی، اور سوچا، اور کچھ نہیں تو اس کے فوٹو میری کتاب میں کام آ سکتے ہیں۔ کلکتہ کا ایک پبلشر مجھے کتاب کی اچھی رائلٹی دینے پر تیار ہے۔ مورتی حاصل کرنے کے بعد میں نے کلکتہ میں مزید ٹھہرنا مناسب نہ سمجھا۔ دوسرے ہی دن چٹاگانگ کے لیے جہاز پر سوار ہو گیا۔ سفر کے دوران یوں لگا جیسے کوئی پراسرار شخص میرے آس پاس منڈلا رہا ہے۔ میں نے 2-3 بار اس آدمی کو قریب سے دیکھا۔ شکل صورت سے چکما قبیلہ کا لگتا تھا، بھاری تنوتوش، داڑھی صفا چٹ، مگر منہ پہ بھاری گپھے دار مونچھیں جو گلہری کی دم جیسی تھیں، دائیں کان میں چاندی کا بالا اور بائیں کان کی لو کٹی ہوئی۔ چٹاگانگ میں بحری جہاز سے اتر کر میں دریائی بندرگاہ کی طرف چل پڑا۔ یہاں سے رنگا متی کے لیے لانچ ملتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ گلہری کی مونچھوں والا چکما آدمی تھوڑے فاصلے پر میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ میں نے اپنا تھیلا جس میں مورتی تھی مضبوطی سے تھام لیا اور تیز تیز چلنے لگا۔ اسی اثنا میں بغلی راستے کا موڑ کاٹ کر ایک بیل گاڑی میری طرف آئی۔
جس میں گاڑی بان کے پیچھے کوئی آسامی قبائلی اور ایک بدھ بھکشو سوار تھے۔ آسامی قبائلی کا حلیہ اس اجنبی سے ملتا جلتا تھا جس کا ذکر باسو بابو نے کیا تھا۔ میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجی۔ اٹھ کر دیکھا تو چکما آدمی بھی تیز تیز چلتا آ رہا تھا۔ مجھے خطرے کا شدید احساس ہوا اور میں سڑک پہ بھاگنے لگا۔ اچانک بیل گاڑی سے آسامی قبائلی پکارا، ڈرو نہیں چکروتی، میں منگل ساؤ ہوں، تم سے ایک سودا کرنا چاہتا ہوں۔ میرے لیے یہ اطلاع بڑی حیران کن اور غیر متوقع تھی کہ وہ منگل ساؤ ہے، پرسرار عمارت ساؤگاری کا وارث، اور وہ میرا نام بھی جانتا ہے۔ میرے نام اور مورتی کی تلاش کے بارے میں ضرور اسے بدری ساکھا نے بتایا ہوگا۔ جبھی وہ باسو بابو تک پہنچا، میرے عقب میں بیل گاڑی شاید رک گئی یا نہ جانے کیا بات ہوئی، لیکن چند لمحوں کے بعد ہی بیل گاڑی میرے پیچھے بھاگی آ رہی تھی۔ میں گھبراہٹ میں ٹھوکر کھا کر گرا۔ اس سے پہلے کہ سنبھلتا، بے قابو بیل گاڑی کا پہیہ مجھے کچلتا ہوا گزر گیا۔ میں نے گاڑی بان کی چیخ سنی۔ اس وقت منگل ساؤ اور اس کا ساتھی بدھ بھکشو گاڑی میں نہیں تھے، بلکہ دونوں گاڑی سے اتر کر بکلی راستے پر بھاگے جا رہے تھے جدھر سے بیل گاڑی آئی تھی۔ ان کے پیچھے پیچھے میں نے چکما آدمی کو بھاگتے دیکھا۔ مجھے چوٹیں بھی آئیں اور زخم بھی، شاید بائیں بازو کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی، مگر میں نے حواس قائم رکھے اور اسی حالت میں اٹھ کر گرتا پڑتا بندرگاہ پہنچا۔ ایک راہگیر نے مشورہ دیا کہ ابھی پولیس اسٹیشن جا کر رپورٹ لکھواؤ، اسپتال سے علاج کرواؤ، مگر میں چٹا گانگ میں رکنے کی بجائے جلد سے جلد گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ اسی لیے لانچ پہ سوار ہو کر سیدھا رنگا متی آ گیا۔ گھر آتے ہی میں نے مورتی اپنی پتنی کسم بالا کے حوالے کر دی۔ وہ مجھے زخمی دیکھ کر صوفی عبد الجبار کو بلانے بھاگ گئی تاکہ وہ میرا علاج کر سکے۔ صوفی کے آنے تک میں یہ واقعہ قلم بند کرنے بیٹھ گیا ہوں۔ تندرست ہونے کے بعد سب سے پہلے بدری ساکھا کو ڈھونڈوں گا جس کی وجہ سے مجھ پر یہ بپتا آن پڑی ہے۔ افسوس چکروتی چاچا اچھے نہ ہو سکے۔ یہ ان کی آخری تحریر تھی۔ اسے پڑھ کر مجھے پتہ چلا کہ وہ مورتی نکلی تھی۔ اس کے ساتھ ہی میں شش و پنج میں مبتلا ہو گیا کہ چاچا پر بیل گاڑی چڑھا دی گئی یا بدحواس گاڑی بان بے قابو بیلوں کو سنبھال نہ سکا۔ منگل ساؤ اور بھکشو گاڑی سے اتر کر واپس کیوں بھاگے؟ وہ چکما آدمی کون تھا جس نے کلکتہ سے چٹا گانگ تک چاچا کا پیچھا کیا اور پھر منگل ساؤ کے پیچھے بھاگ گیا؟ کیا وہ منگل ساؤ کا اپنا آدمی تھا؟ یہ خیال بھی آیا، چاچا گھبراہٹ میں ٹھوکر کھا کے نہ گرتے تو شاید بیل گاڑی کے نیچے نہ آتے۔ انہیں کچلنے میں گاڑی بان کے ارادے کا دخل ہوتا تو وہ چیختا کیوں؟ میں اسی وچار میں گم تھا کہ ماں کی آواز نے چکا دیا، کیشب بیٹے، دیکھ تو کون آیا ہے؟ میں نے گردن اٹھا کر دیکھا۔ دروازے پر ماں کے ساتھ منجوری کھڑی تھی۔ ارے منجوری! اس نے مجھے نمسکار کیا اور بولی، تمہیں تو آج میرے گھر آنا تھا اور مجھے اپنے ساتھ یہاں لانا تھا۔ ہم لوگ دوپہر تک راہ دیکھتے رہے، تمہارے انتظار میں کسی نے کھانا نہ کھایا۔ باپو تم کو ملنے اور دیکھنے کے لیے بے چین تھے۔ ماں نے کہا تو خود چلی جا اور جا کر پتہ کر کہیں کیشب بیمار تو نہیں ہو گیا۔ میں نے پوچھا، کیا اکیلی آئی ہو؟ نہیں، باپو ساتھ ہیں۔ کہاں ہیں؟ باہر آنگن میں بیٹھے ہیں۔ میں نے مقدس مورتی کا مسودہ ٹرنک میں واپس رکھا اور منجوری اور ماں کے ساتھ صحن کی طرف بڑھا۔ وہاں بیت کی کرسی پر جو آدمی بیٹھا تھا اسے دیکھ کر میرا ذہن چکرا گیا۔ میں فرط تعجب سے انہی قدموں پہ رک گیا۔ بھاری تنوتوش، داڑھی صفا چٹ، منہ پہ گلہری کسی بھاری بھاری مونچھیں، دائیں کان میں چاندی کا بالا اور بائیں کان کی لو کٹی ہوئی۔ یہی چکما آدمی تو تھا جو 8 برس پہلے کلکتہ سے چٹا گانگ تک چکروتی چاچا کا تعاقب کرتا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میری نفسوں میں خون کا دورہ تیز ہو گیا۔ دھرتی گھومتی ہوئی لگنے لگی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ منجوری کا باپ ہوگا۔ میرے چہرے کی بدلتی رنگت اور آنکھوں میں گستاخی دیکھ کر ماں حیران رہ گئی۔ منجوری بھی یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ اس کے باپو کو دیکھتے ہی مجھے کیا ہو گیا ہے۔ وہ تو باپ کو اس لیے لائی تھی کہ میں گرم جوشی سے اس کا سواگت کروں گا، آشیرواد کے لیے اپنا سر جھکا دوں گا۔ میں اپنے مہمان کو تکے جا رہا تھا اور کوئی فیصلہ نہ کر سکا تھا کہ مجھے اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ ایک طرف یہ اچنبھا کہ ماضی کی المناک کہانی کا وہ کردار جسے میں خود ڈھونڈنے کا ارادہ کر چکا تھا، کیسے اچانک غیر متوقع میرے سامنے آ گیا۔ دوسری جانب قدرت کا سمجھ نہ آنے والا مذاق جو مجھے ان لڑکیوں کے پلو سے باندھ رہی تھی جن کے باپ دادا کی وجہ سے ہمارا ہستا بستا گھر اجڑا تھا اور ماں بھری جوانی میں ودوا ہو گئی تھی۔ چاچا کے بیان کردہ حلیے سے پہچان کر میں اس چکما آدمی کو چاہتا تو گریبان سے دبوچ لیتا، لیکن اس سمے وہ میرے گھر میں مہمان تھا اور 3 ہی دن پہلے اس کی بیٹی سے میری سگائی ہوئی تھی۔ مجھے اپنی طرف حیرت اور غصے سے تکتے پا کر وہ بھی حیران پریشان تھا۔ فوراً ہی کرسی چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔
اپنا تعارف کراتے ہوئے بولا، میں وشال رائے ہوں، منجوری کا باپ۔ میں نے میزبانی کے تمام آداب نظر انداز کرتے ہوئے کہا، وشال رائے، افسوس اس بات کا ہے تم منجوری کے باپ ہو۔ مادھو موسی کی بجائے اگر تم اپنی بیٹی کے ساتھ آئے ہوتے تو سگائی کبھی نہ ہوتی۔ میرا غیر متوقع جواب اور گستاخانہ لہجہ سب کو ناگوار گزرا۔ وشال رائے تصویر حیرت بن گیا۔ منجوری کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ماں گھبرا گئی اور میرا کندھا جھنجھوڑ کے بولی، باولا ہوا ہے کیا؟ گھر آئے مہمان کے ساتھ ایسا برتاؤ نہیں کرتے۔ جو برتاؤ مجھے کرنا چاہیے تھا ماں، وہ میں کر نہیں پایا۔ کیا نہیں کر پایا تو؟ مجھے وشال رائے سے گزرے دنوں کا ایک حساب چکانا ہے۔ کس حساب کی بات کرتا ہے پگلے؟ ماں، یہ وہی چکما آدمی ہے جس نے تجھے ودوا اور مجھے اناتھ کرنے میں حصہ لیا تھا۔ یہ سن کر ماں اپنے قدموں پہ لڑکھڑا گئی۔ اگر منجوری نے اسے فوراً نہ سنبھال لیا ہوتا تو وہ گر ہی جاتی۔ خود منجوری اپنے باپ کے بارے میں ایک سنگین الزام سن کر کانپ اٹھی۔ ماں کو سنبھالتی ہوئی چلائی، باپو، یہ کیا دوش لگا رہے ہیں تم پر؟ وشال رائے بت بنا کھڑا تھا۔ بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ کہنے لگا، میرے پر کوئی دوش نہیں بیٹی، جیون میں پہلی بار یہ گھر دیکھا ہے، شاید تھارو کیشب سے کوئی بھول ہوئی ہے۔ میں نے کہا، نہ مجھ سے کوئی بھول ہوئی ہے، نہ تمہاری شکل بھولنے والی ہے۔ وہ چونکا، کیا میرے کو شکل سے جانتے ہو؟ جانتا نہیں مگر پہچانتا ضرور ہوں۔ وہ بولا، میں نے تمہارے کو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ مجھے نہیں، میرے چاچا چکرورتی سہائے کو دیکھا ہوگا، انہیں بھی نہیں جانتا۔ وشال رائے، انکار کر دینے سے حقیقت نہیں بدل جاتی۔ میرا خیال ہے تم منگل ساؤ کو ضرور جانتے ہوں گے۔ منگل ساؤ کا نام اس پر بجلی بن کے گرا۔ رنگت زرد ہو گئی، چہرے پہ زلزلہ ستاری ہوا۔ یوں لگتا تھا کہ ٹوٹ پھوٹ کے ڈھیر ہو جائے گا۔ اس کی یہ حالت ماں نے بھی دیکھی۔ منجوری تو بالکل ہی بدحواس ہو گئی۔ میں نے کہا، بولتے کیوں نہیں وشال رائے؟ جانتے ہو منگل ساؤ کو؟ پر تمہارے کو منگل ساؤ سے کیا واسطہ ہے؟ میں نے کہا، تو تم اسے جانتے ہو۔ وشال رائے بری طرح بوکھلا گیا۔ معلوم ہوتا تھا اس کے جسم میں جان نہیں رہ گئی۔ مردہ سی آواز میں بولا، ہاں جانتا ہوں۔ یہ سن کر منجوری پریشانی اور خوف سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، تم چنتا نہ کرو، میں تمہارے باپو سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، اور وشال رائے کو اشارہ کیا، اندر چلو۔ منگل ساؤ کے ذکر نے اسے ادموا کر دیا تھا۔ میں اسے کمرے میں لے آیا۔ ہم دونوں آمنے سامنے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ وہ کوئی کمزور آدمی نہیں تھا، ڈیل ڈول اور جسم کا توانا ہونے کے علاوہ دلیر بھی تھا، لیکن میرے سامنے اس کی ہمت شاید اس لیے جواب دے گئی کہ اسے بیٹی کی سگائی ٹوٹنے کا خطرہ تھا۔ ہم دونوں چند لمحے چپ چاپ بیٹھے رہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بات کہاں سے شروع کروں۔ آخر منجوری کے مستقبل اور اندیشے کا سہارا لیا اور بات چلائی۔ وشال رائے، آج سے پہلے میں نے تمہیں، تم نے مجھے نہیں دیکھا تھا، مگر بھگوان نے دو ایسے گھرانوں کو ملانے کا جتن کیا جن کے درمیان خون کی دیوار کھڑی ہے۔ مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے۔ اگر سچ سچ بتا دو گے تو قول دیتا ہوں گزرے ہوئے حادثے کو اپنے اور منجوری کے درمیان نہیں آنے دوں گا، کیونکہ وہ میری منگیتر اور عزت ہے۔ وشال رائے بولا، بولو کیا پوچھنا ہے؟ میرے چاچا چکرورتی سہائے سے تمہیں کیا بیر تھا؟ میرے کو اس نام کے کسی آدمی کا پتہ نہیں۔ تم نے بولا ہے تو معلوم پڑا کہ چکرورتی سہائے تمہارے چاچا کا نام ہے۔ اگر وشواس نہیں تو بھگوان کی سوگند اٹھاتا ہوں۔ میں وشال رائے کے اس جواب پر دنگ رہ گیا۔ مجھے خیال آیا، ہو سکتا ہے وہ چاچا کو ان کے نام سے جانتا ہی نہ ہو۔ میں نے چاچا کی ایک تصویر نکال کر اسے دکھائی، کیا اس آدمی کو جانتے ہو؟ وشال رائے نے تصویر دیکھ کر کسی تعجب کا اظہار نہیں کیا۔ تصویر کو غور سے دیکھنے کے بعد بولا، یاد پڑتا ہے کہیں اس آدمی کو دیکھا ضرور ہے۔ ذرا 8 برس پہلے کا واقعہ یاد کرو وشال رائے، تم نے کلکتہ سے چٹاگانگ تک بحری جہاز میں سفر کیا تھا۔ ہاں میرے کو یاد ہے، 8 برس پہلے میں ایک آدمی کو ڈھونڈنے کلکتہ گیا تھا۔ ادھر اس کا کھوج نہیں ملا تو جہاز پر بیٹھ کر چٹاگانگ آنا پڑا۔ یہ اس لیے یاد ہے کہ انہی دنوں چٹاگانگ میں ایک بوتھ کانفرنس ہوئی تھی۔ بالکل ٹھیک، میں نے اس کی بات کاٹ دی، میں اسی سفر کی بات کر رہا ہوں۔ چکرورتی چاچا بھی اسی جہاز پر سوار تھے۔ تم دراصل انہی کا کھوج لگانے کلکتہ گئے اور ان کا پیچھا کرتے ہوئے چٹاگانگ پہنچے۔ وہ تنک کر بولا، کیشب بابو، ایسا جھوٹ میرے پہ کس واسطے لگاتے ہو؟ میں تو کسی اور آدمی کا کھوج لگانے کلکتے گیا تھا۔ بھلا میرے کو چکرورتی سے کیا لینا دینا تھا؟ اتنا یاد پڑتا ہے کہ پہلی بار میں نے انہیں جہاز پر ہی دیکھا تھا۔ میں نے کہا، میں تم پر کوئی جھوٹی تہمت نہیں لگا رہا، ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ 8 برس پہلے تم اسی بحری جہاز پر کلکتہ سے چٹاگانگ آئے جس پر چکرورتی چاچا سفر کر رہے تھے۔ تمہارا بیان ہے تم نے ان کا پیچھا نہیں کیا،
مگر چٹاگانگ میں جب وہ دریائی بندرگاہ کی طرف جا رہے تھے تم ان کے تعاقب میں تھے۔ پھر منگل ساؤ اور اس کے ایک بھکشی ساتھی نے چاچا پر بیل گاڑی چڑھا دی اور خود بھاگ گئے۔ تم بھی ان کے پیچھے بھاگ گئے۔ مجھے بتاؤ، منگل ساؤ سے تمہارا کیا سمبند تھا؟ تم نے چاچا کا پیچھا کیوں کیا؟ تم نے منگل ساؤ کا ساتھ کیوں دیا؟ کیوں اس کے ساتھ فرار ہو گئے؟ یہ سنتے ہی وشال رائے جھٹکے سے کھڑا ہو گیا اور بولا، اب میرے کو پتہ چلا تم جھوٹا دوش کیوں لگاتے ہو۔ تمہارے کو شبہ ہے کہ میرا منگل ساؤ سے کوئی سمبند تھا۔ ہاں، مجھے شبہ نہیں، پورا وشواس ہے کہ تم منگل ساؤ کے آدمی ہو۔ اسی لیے تمہیں چاچا کی موت کا دوشی ٹھہراتا ہوں، کیونکہ بیل گاڑی نے چاچا کو کچل دیا اور انہی زخموں کی وجہ سے وہ سرگپاش ہو گئے۔ اب تم کہو گے تمہیں چاچا کے زخمی ہونے کا بھی علم نہیں۔ میری باتیں سن کر وشال رائے کی حالت میں ایک تبدیلی آئی۔ اس کے چہرے پر اب گھبراہٹ نہیں تھی، کرب کے آثار تھے۔ اس نے کہا، جب تمہارے کو میری بات پر وشواس ہی نہیں تو میں کیا بولوں گا؟ مگر یہ بالکل سچ ہے کہ میرے کو تمہارے چاچا کے زخمی ہونے کا کچھ پتہ نہیں، اور یہ بھی بول دوں کہ میرا منگل ساؤ سے وہی سمبند تھا جو ایک دکھیارے کا کسی کائر اور ظالم سے ہوتا ہے۔ میں اس کا ساتھی نہیں، دشمن تھا۔ اسی کا کھوج لگانے کلکتہ گیا تھا، پر وہ میرے کو اچانک چٹاگانگ میں دکھائی دیا۔ جو ہی اس کی نظر میرے پہ پڑی، وہ بھکشو کے ساتھ بیل گاڑی سے کودا اور گاڑی والے سے کچھ بول کے بھاگ گیا۔ اسے دیکھ کر میرے کو ہوش نہیں رہا۔ میں پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے بھاگا کہیں نکل نہ جائے۔ اس افراتفری میں یہ دیکھنے کی فرصت ہی کہاں تھی کہ اس آدمی کے ساتھ کیا بیتی ہے جو میرے آگے آگے جا رہا تھا۔ وشال رائے کا یہ بیان میری توقع کے بالکل خلاف تھا، مگر اس میں کوئی بناوٹ نہ تھی۔ وشال رائے نے یہ انکشاف کر کے کہ وہ منگل ساؤ کا ساتھی نہیں بلکہ دشمن تھا، مجھے ایک نئی حیرت سے دوچار کر دیا۔ چاچا کو تو شبہ تھا کہ شاید وہ منگل ساؤ کا آدمی ہے اور مورتی ہتھیانے کے لیے ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ تسلی کے لیے میں نے ایک اور سوال کیا، کیا تمہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ منگل ساؤ نے چاچا پر بیل گاڑی کیوں چڑھا دی اور ان سے کون سی چیز چھیننا چاہتا تھا؟ ارے میرے کو کیا معلوم، ہوگا کوئی گہنا پاتا۔ میں نے بول دیا نا کہ منگل ساؤ کو دیکھتے ہی میرا بھیجا خراب ہو گیا تھا، اپنے کو صرف اسے پکڑنے کی چنتا تھی۔ تم نے کہا ہے کہ منگل ساؤ نے بھاگتے وقت گاڑی باندھ سے کچھ بولا تھا، کیا اس نے چاچا پر گاڑی چڑھانے کا اور انہیں مارنے کا کہا تھا؟ ایسا تو نہیں بولا تھا۔ پھر کیا بولا تھا؟ ذرا یاد کر کے بتاؤ، میں منگل ساؤ کے الفاظ جاننا چاہتا ہوں۔ وشال رائے کچھ سوچنے لگا، اپنے حافظے کو قوت کے بولا، میرے کو اتنا یاد پڑتا ہے، اس نے تمہارے چاچا کی طرف اشارہ کر کے گاڑی والے سے بولا، اس آدمی کو روکو۔ یعنی صرف روکنے کے لیے ہی کہا تھا؟ اپنے کو تو اتنا ہی یاد ہے، کیونکہ اس کے فوراً بعد وہ بھاگ نکلا اور میرے کو اس کا پیچھا کرنا پڑا۔ وشال رائے کے جواب سے پتہ چلا کہ منگل ساؤ چاچا کو روکنا چاہتا تھا، انہیں بیل گاڑی سے کچلنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ چاچا نے بھی لکھا تھا کہ بیل بے قابو ہو گئے تھے اور گاڑی بان بدحواس تھا۔ ہو سکتا ہے چاچا کو روکنے کے لیے اس نے بیلوں کو افراتفری میں مارا ہو اور اس کی وجہ سے خوف سے بے قابو ہو کر بیل چاچا پہ چڑھ دوڑے ہوں، جس کی وجہ سے حادثہ پیش آیا۔ اگر منگل ساؤ کو چاچا سے مورتی چھیننی تھی تو حادثے کے بعد جب وہ زخمی پڑے تھے تو ان کے تھیلے سے بآسانی مورتی نکال سکتا تھا۔ مگر اب وشال رائے کی زبانی واقعے کی جو تفصیل سامنے آئی، اس سے پتہ چلا کہ منگل ساؤ تو وشال رائے کے ڈر سے بھاگ گیا تھا، جبکہ حادثہ بعد میں پیش آیا۔ اس چھان بین سے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ وشال رائے کا چاچا کو پیش آنے والے حادثے سے کوئی واسطہ نہیں۔ کسی تحقیق کے بغیر اسے دوشی ٹھہرا کر اب میں شرمندگی محسوس کر رہا تھا۔ میں نے سوچا، وشال رائے سے جو گستاخی کر بیٹھا ہوں، اس کی معافی بعد میں مانگوں گا، پہلے یہ معلوم کرنا چاہیے کہ وہ منگل ساؤ کو کیوں ڈھونڈ رہا تھا۔ میں نے کہا، منگل ساؤ سے تمہاری کیا دشمنی تھی؟ وشال رائے نے چونک کر دیکھا۔ دیکھو کیشب بابو، تمہارے کو میرے پہ شبہ تھا، اس لیے تم نے میرے کو دوشی ٹھہرایا، مگر تم نے جو کچھ پوچھا میں نے سچ سچ بول دیا۔ اب جب تمہارا من صاف ہو گیا ہے تو منگل ساؤ کا بکھیڑا کیوں کھڑا کرتے ہو؟ یہ وشال رائے کہ میں جاننا چاہتا ہوں، چٹاگانگ والے حادثے کے بعد منگل ساؤ اور اس کے بھکشو ساتھی پر جب وہ رام گارت جا رہے تھے، گھنے جنگل میں داؤ سے حملہ ہوا اور بڑا جان لیوا تھا وہ حملہ، کیونکہ بھکشو تو وہیں چت ہو گیا، مگر منگل ساؤ زخمی ہو کر باٹی پارا بھاگا اور تیسرے ہی دن زخموں میں زہر پھیلنے سے مر گیا۔ مجھے وشال رائے کے چہرے پہ خوف کی علامات نظر آئیں۔ وہ کرسی کے سہارے کھڑا مجھے پھٹی پھٹی آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ ایک دو پل دیکھنے کے بعد کپ کپاتی آوازیں بولا، تو تمہارے کو سب کچھ معلوم ہے؟ ہاں،
مگر اصل واقعہ تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں۔